ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار ہے۔ یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اشرف المخلوقات کے درجے سے بھی سرفراز فرمایا۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم، رسول محتشم، صاحب الاولاد، باعث تخلیق کائنات، فخر موجودات، حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ صاحبو، اللہ پاک کی بارگاہ میں جتنا بھی شکر بجا لائیں کم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسی لازوال نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی مناسبت سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عقیدت محبت رکھنے والے اس شاخان مصطفیٰ جس طریقے سے نبی کی میلاد کا نام لے کر جو ذکر خیر کی محفلیں سجاتے ہیں، یہ ان کے لیے خوش نصیبی ہے، کیونکہ بارہا بتلایا گیا کہ دنیا میں یوں تو بہت سارے آئے اور دنیا میں بہت سارے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے دین اسلام کا کام، داعی اسلام کا کام جن سے لینا چاہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کر لیتا ہے۔ تو قرآن مقدس کی جو آیت مبارکہ پڑھی گئی وہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ لوگوں اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ یاد رکھ لیں، چرچا کرنے سے مراد آپ کے سامنے بارہا بتلایا گیا، کوئی باجا تاشا، آتش بازی، نعرے بازی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا یعنی خدا کی وحدانیت کو بیان کرنا، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنا، رب کی ربوبیت کو بیان کرنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہم پر ہیں اس کو بیان کرنا، یہ رب کی نعمتوں کا چرچا۔ علاوہ اس کے رب کی نعمتوں کا چرچا کرنے سے مراد تنہائیت میں، اکیلے میں اپنے رب کو راضی کرنے والے اعمال کو اختیار کرنا، نماز ہے، روزہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، دعا ہے، اور وہ عمل جس کو سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کوئی دیکھ نہیں پاتا، ایسے اعمال کر لیں جس سے رب تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا چرچا ہوگا، یعنی رب کی کبریائی بیان ہوگی، رب کی وحدانیت، رب کی پاکی، رب کی بڑائی بیان ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اس دنیا میں مبعوث فرمایا،
ایک تو یہ ارشاد ربانی ہے کہ معلم الانسانیت ہیں، انسانیت کے معلم ہیں جی۔ اسی طرح پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے عکس کی طرح بھیجا، اپنا عکس، جیسے بتایا گیا آپ کو کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تو عکس کہتے ہیں اپوزٹ۔ تو وہ عکس کو اگر فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اگر کہا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ ہے، آئینہ۔ جیسے دنیا کی ہر شے، دنیا کا ہر عہدہ، میں جو ایمانداری سے کام کرتے ان پر نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ دنیا کی ایک مثال دے رہا ہوں، 90% ایسے ہیں جو بنا رشوت کے کام نہیں کرتے، لیکن آئینہ ایک ایسا عمل ہے، آئینہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کی ایک ایسی تخلیق ہے آئینہ کہ وہ رشوت نہیں لیتا۔ جیسے آپ آئینے کے سامنے کھڑے رہیں گے ویسا ہی آپ کو بتائے گا کہ تم کیسے ہو، تم کیسے ہو۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ۔ خدا کی وحدانیت کو، خدا کی ذات کو اگر دیکھنا ہے رخ مصطفیٰ میں دیکھ لو، جو شاخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی محبت کا، عقیدت کا جو اظہار کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ یاد رکھ لیں جملہ میرا، میں ہمیشہ کہتا ہوں شریعت کے دائرے میں رہ کر، اسلام کے حدود کو پار کیے بغیر جو نبی کا جشن مناتے ہیں وہ صحیح العقیدہ ہیں۔ جو اسلام کے حدود کو پار کر دیتے ہیں، شریعت کے کنڈیشنز کو چھوڑ کر شور شرابہ کرتے ہیں، وہ نبی سے محبت نہیں بلکہ وہ اپنی مستی کرتے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ اسی لیے کہتا ہوں بازار میں چوراہے پہ ہونے والے اعمال کو دیکھ کر نبی کی میلاد پر اعتراض نہ کرنا۔ تو رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ جس میں خود خدا ظاہر ہوتا ہے۔ ظاہر کیسے ہوتا ہے؟ سوائے اللہ کے، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، سوائے اللہ کے کوئی کسی کی حقیقت نہ جان سکتا ہے نہ بتا سکتا ہے، لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو وہ آئینہ بنا دیا کہ جو مصطفیٰ کے سامنے کھڑا رہے، جو مصطفیٰ کا نام لے کر کھڑا رہے، جو مصطفیٰ کا تصور لے کر کھڑا رہے، جو مصطفیٰ کی عقیدت اور محبت کو لے کر کھڑا رہے، وہی اس کی شکل و صورت نظر آئے گی۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل آیا، آ کر کہنے لگا، ابو جہل کے الفاظ کہہ رہا ہوں، اے محمد ابن عبداللہ، تم جیسا بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا، تم جیسا بدصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدقت، تو نے سچ کہا۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جیسا حسن و جمال والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور 14ویں کی رات کے چاند کو دیکھتا ہوں، آپ کے رخ زیبا پر نظر ڈالتا ہوں تو یا رسول اللہ وہ 14ویں کے رات کی چاندنی آپ کے رخ زیبا کے سامنے پھیکی نظر آتی ہے۔ اس جیسا حسن و جمال والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدقت، تو نے سچ کہا۔ اب صحابہ پریشان ہیں، صحابہ پریشان ہیں۔ ابو جہل آیا اور برائی کیا تو نبی پاک نے اس کی تصدیق فرمائی۔ صدیق اکبر آئے
آپ کے اوصاف جمیلہ کو، آپ کے اوصاف حمیدہ کو، آپ کے حسن و جمال کو بیان کیا تو نبی نے ان کی بھی تصدیق فرمائی۔ ماجرا سمجھ میں نہیں آتا۔ اب صحابہ بے چین و بقرار تھے۔ آخرکار صحابہ نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی۔ صحابہ کا طریقہ کار تھا نبی کے حکم پر نبی کی بارگاہ میں جائیں، یا اپنے مسائل کو لے کر نبی کی بارگاہ میں جائیں، یا نبی سے کچھ سوال کرنا ہو، پہلے سلام عرض کرتے، اس کے بعد فرماتے فدا کا امی و ابی، اے ہمارے نبی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ ابو جہل نے آپ کی شان میں گستاخی کی، بے ادبانہ الفاظ کا استعمال کیا، تو آپ نے اس کی گواہی دی کہ تو نے سچ کہا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ کے حسن و جمال کی تعریف کی، تو حضرت صدیق اکبر کے جملے پر بھی آپ نے گواہی دی، تصدیق کی کہ تو نے سچ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ماجرا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تب نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، اللہ نے مجھے آئینہ بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے ایک آئینہ بنا کر بھیجا ہے۔ ابو جہل آیا، میرے سامنے کھڑا ہوا، تو اس کو میں بدصورت نظر آیا، تو وہ بدصورتی کہا، بدصورت ہی کہا، کیونکہ وہ بدصورت ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی حرارت میں، جذبہ ایمانی کے ساتھ، عقیدت و محبت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے کے لیے جب میرے سامنے کھڑے ہوئے تو اپنے آپ کو حسن و جمال والا پایا، تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ آپ جیسا حسن و جمال والا میں نے کسی کو نہیں پایا۔ تو صدیق اکبر کا ایمان کہہ رہا تھا، یہ ابو جہل کا ایمان کہہ رہا تھا۔ تو معلوم ہوا ابو جہل اپنی بدصورت کو لے کر آئینے میں دیکھ رہا تھا، اور صدیق اکبر نورانی چہرے کی زیارت کرتے ہوئے اس رخ مصطفیٰ میں، اس آئینے میں کھڑے رہ کر رخ مصطفیٰ کے اوصاف حمیدہ کو بیان کر رہے تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے گرد چہرے پر ہے، غلاظت اپنے اوپر ہے، آئینہ صاف کرتے جا رہے ہیں۔ گرد اپنے چہرے پر ہے، آئینہ صاف کر رہے ہیں۔ تو بھائی پہلے اپنے چہرے کی گرد صاف کر لیں، پھر اس کے بعد آئینہ صاف کریں۔ بار بار آئینہ صاف ہو رہا ہے مگر چہرے کی گرد نہیں جاتی، تو آئینہ بتائے گا کیا؟ خوبصورت بتائے گا۔ آپ کریم اچھا کریم لگائیں گے تو خوبصورت بتائے گا، پھر غلاظت لگائیں گے تو غلاظت والا چہرہ بتائے گا۔ تو یہ فیصلہ ہے، یہ فیصلہ ہے۔ اس کے بعد بھی میں کہتا ہوں میرے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، میرے کو کسی سے کوئی اعتراض نہیں، چاہے کسی کا تعلق کسی مکتب فکر سے ہو، مگر ہم جو نبی کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، ہمیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا۔ روک سکتا؟ نہیں روک سکتا۔ کہہ لو بہت کچھ فتوے اپنی جگہ، وہی کہنا پڑے گا۔ ایک بات اور بتا دیتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے اس دنیا میں جب مبعوث فرمایا، ظاہری اعتبار جلوہ گر فرمایا، دو لوگ بڑے چیخیں مار کر رو رہے تھے، دو لوگ بڑی بڑی آوازوں کے ساتھ چیخیں مار کر رو رہے تھے۔ ایک ہے ابلیس، دوسرا یہودی، دوسرا یہودی۔ ابلیس جس وقت اللہ کی بارگاہ میں فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت تھا، عرش الہی کو ٹیک لگا کر بیٹھا کرتا تھا، ملعون نے، ابلیس نے جب خدائی دعویٰ نہیں کیا، رسول اللہ کی رسالت کا دعویٰ نہیں کیا،
تو پھر اتنا ملعون کیوں ہوا؟ سوچو آپ، ابلیس کبھی حق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، خدا ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اللہ کا خلیفہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، پھر اس کا عمل کون سا تھا جس کی وجہ سے اتنا ذلیل و خوار ہوا؟ بتایا جاتا ہے کہ اس کی جو عبادت تھی، اس نے جو عبادت کی 60-100 سال عبادت کیا۔ 6000 سال لے لیں آپ، 6000 سال کی عمر کسی کی ہے؟ ہم تاریخ اسلام کو پڑھتے ہیں تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبیین علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبیین علیہ السلام کی امتوں کی عمریں جب ملاحظہ کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے 200 سال، 300 سال، 500 سال، 800 سال، 900 سال، 1000 سال۔ اب ابلیس نے 60-100 سال عبادت کیا، یعنی 6000 سال منیمم پکڑ لیں، 6000 سال۔ 6000 سال عبادت کرنے کے بعد وہ خدا کی بارگاہ سے دھتکار دیا جا سکتا؟ ممکن ہے؟ پاسبل ہے؟ نہیں ہے، امپاسبل ہے۔ 6000 سال کس کو کہا گیا؟ عبادت پر عبادت، سجدے پر سجدہ۔ ارے 7 آسمان میں جائیں گے، 7 آسمان کے 7 نام ہیں، کہیں پر عابد بھی پکارا گیا اس کو، عبادت گزار، مگر نہ نبی کی شان میں بے ادبی کیا، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، نہ خدائی دعویٰ کیا، تو پھر اس طرح کیوں دھتکار دیا گیا، اس طرح کیوں ذلیل و خوار ہوا؟ پھر جس کو قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا من شر وسواس الخناس، کہ لوگوں یاد رکھ لو انسان تمہارا کلم کلا دشمن ہے، تمہارے نفسوں پر حملہ کرتا ہے، تمہارے دلوں میں اپنا مسکن بنا لیتا ہے، اس کے راستے پر مت چلو۔ اتنا ذلیل و خوار کیا گیا تھا، کیوں؟ صرف ایک ہی وجہ ہے، سب سے پہلے ایک ہی وجہ ہے، جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبیین علیہ السلام، آپ کے اور ہمارے والد بزرگوار حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے فرشتوں کے ذریعے پانی اور مٹی سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا مجسمہ بنایا گیا، اسٹیچو بنایا گیا، پتلا۔ بنانے کے بعد قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فرشتوں کو، فرشتوں سے بڑھ کر کوئی ذات ہے؟ فرشتوں کو کسی نے دیکھا؟ فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ میرے فرشتے، یہ میرا نائب ہے جس کو میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیج رہا ہوں، اس کو تم سجدہ کرو۔ جیسے اللہ کا حکم آیا، فرشتوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ مولا ہمارا پروردگار تو ہے، عبادت کے لائق تو ہے، سجدے کے لائق تو ہے، پرستش کے قابل تو ہے، اس مجسمے کو، اس اسٹیچو کو، اس پتلے کو پانی اور مٹی سے تیرے حکم پر ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اب اس کے سامنے ہم سجدہ کریں؟ فرشتوں نے نہیں کہا، اعتراض نہیں کیا، کمنٹ نہیں کیا، بلکہ فرشتے سجدہ ریز ہو گئے اس مجسمہ آدم کے سامنے، کیونکہ رب کا حکم تھا، رب کا حکم تھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اللہ نے حکم دیا تو فرشتے سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے آدم کے اس مجسمے کے سامنے، الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ صرف انکار نہیں کیا،
صرف انکار نہیں کیا بلکہ دو چیزیں بتائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کیا، سجدہ نہ کیا، انکار کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے اس مجسمے پر تھوک دیا، اس مجسمے پر تھوک دیا. فرشتے کہنے لگے مولا ابلیس نے تیرے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے انکار تو کر دیا لیکن تھوک دیا، اس کو کیا کیا جائے؟ تو اللہ نے فرمایا اتنی دور کی مٹی نکال کر کتا بنایا جائے، اتنی دور کی مٹی نکال کر کتا بنایا جائے. آج ہر اولاد آدم قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے، بچے ہوں یا بچیاں، سب کے پیٹ پر جس کو ناف کہا جاتا ہے، بمبی کہا جاتا ہے، یہ وہی نشان ہے جہاں ابلیس کا تھوک تھا، اتنی جگہ کی مٹی نکال کر کتا بنا دیا گیا. اور دوسری غلطی اس نے کیا کہا؟ انا اولد من النار ہوا اولد من الطین والماء. یعنی شیطان کہہ رہا ہے ابلیس کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، آدم پانی اور مٹی سے بنایا گیا ہے. پانی اور مٹی دونوں بھی اگر مقابلہ کر لیں تو آگ بھڑکتی ہے، آگ بھڑکتی ہے. میں آگ سے بنایا گیا، میں اعلیٰ ہوں، اس ادنا کے سامنے میں کیوں جھکوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا ناگوار گزرا، اتنا ناگوار گزرا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ذلیل و خوار کر دیا گیا. جو عرش اعلیٰ کو ٹیک لگا کر بیٹھا کرتا تھا، فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، 60-100 سال کی عبادت صرف ایک لمحے میں، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے اسی طرح اس کا وہ ایک عمل اس کے 60-100 سال کی عبادت کو کھا گیا. اس کی ایک برائی معلم الملکوت کا جو پوسٹ تھا اس کو ختم کر دیا. اس کی وہ ایک برائی جو عرش اعلیٰ کو ٹیک لگا کر بیٹھا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا. ابلیس رویا تھا. کیوں؟ جب اللہ نے اس کو دھتکار دیا، ذلیل و خوار کر دیا، تو رب سے کہنے لگا مولا تو مجھ کو ذلیل کر رہا ہے، مگر جب بھی تیرے بندے نیکی کے راستے کی طرف آئیں گے، تیری راہ میں آئیں گے، میں ان کے راستے پر ہاتھ روک کر بیٹھ جاؤں گا، ہاتھ روک کر بیٹھ جاؤں گا. کسی نہ کسی طریقے سے ان کو نفسانی خواہشات میں یا دیگر معاملات میں مبتلا کر کے تیری راہ میں آنے نہیں دوں گا. تب اللہ نے فرمایا ارے ملعون تجھ کو میں نے پیدا کیا ہے، ارے ملعون تجھ کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، اور تو مجھے ہی کہہ رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو نیکی کے راستے پر آنے نہیں دوں گا. لیکن یاد رکھ لے جس دن میرا بندہ، کوئی بھی بندہ، میرا بندہ اخلاص کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ میرے محبوب محمد الرسول اللہ کو وسیلہ بنا کر میری بارگاہ میں توبۃ النصوحہ کر لے، سچی توبہ کر لے، تو اس کے گناہ اگر درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، اس کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، اس کے سارے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، سارے گناہ کو اس کے میں معاف کر دوں گا. تو ابلیس کہہ رہا ہے کہ میں تو اللہ کی بارگاہ میں جانے سے روکنے کے لیے اللہ سے وعدہ کر کے آ گیا، اب نبی محمد الرسول اللہ آ گئے، اب میرا دروازہ بند ہو گیا، میرا کام چلنے والا نہیں ہے، پرمنٹ طور پر کام نہیں کر سکتا، وقتاً فوقتاً جب بھی موقع ملے بہکا لوں، لیکن پر منٹ جو میرا مشن تھا وہ کام نہیں کر سکتا. دوسرا یہودی چیخیں مار کر رونے لگا. کیوں؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا فرمایا؟ میری امت کے علماء جس طرح ہمارے گھر میں ہمارے والد کا انتقال ہو جائے،
ہماری والدہ کا انتقال ہو جائے یا بڑے کوئی بھی ہوں، اگر ان کا مال رہ جائے تو وہ مال متروکہ کہلاتا ہے، مال متروکہ کہلاتا ہے۔ شریعت کے اعتبار سے تجہیز و تکفین کے بعد، خرچ کی ادائیگی کے بعد طریقہ کار یہ ہے کہ ورثہ میں اس مرحوم کے مال متروکہ کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں، میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک جگہ نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہو سکتے ہیں نہیں، ہو سکتے ہیں۔ عالم با عمل ہو، جو کہتے ہیں اس پر ان کا عمل ہو، یقین کامل ہو، اس پر پریکٹیکل طور پر اترتے ہوں تو بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر ہو سکتے ہیں۔ تو یہودی چیخیں مار کر رونے لگا کہ بنی اسرائیل کی امت میں کتنے انبیاء و رسول آئے، سب کا مقام گھٹنے لگتا ہے۔ اگر نبی آ جائیں محمد الرسول اللہ اور ان کی امت اس قابل ہو جائے، تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے فیصلہ آپ کر لیں۔ نبی کی ولادت پر دونوں نے چیخیں مار کر روئی، ایک ابلیس دوسرا یہودی۔ اگر آج کے دور میں کوئی پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے یا نہ کرے، اظہار کرے یا نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن نبی کی ولادت باسعادت کی خوشی منانے پر اعتراض کرے، کمنٹ کرے، شرک اور بدعت فضول خرچی کہے، تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کر لیں اور اس بات کے لیے تیار ہو جائیں جس طرح اس دنیا میں فنا ہونے والی دنیا میں رہ کر نبی کی شان میں اس بے ادبانہ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اسی کے جواب دینے کے لیے، اسی کے مقابلے کے لیے جو میدان محشر میں ہوگا اس کے لیے وہاں کی تیاری کر لیں۔ اور میں اس شاخان مصطفیٰ سے کہتا ہوں، ہمیشہ کہتا ہوں، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، جیسے گزشتہ جمعہ بھی کہا تھا، آپ جلسہ کریں، جلوس کریں، کھانا کھلائیں، جو کچھ عمل کرنا ہے کریں، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اسلام کے حدود کو پار کیے بغیر، راہگیروں کو تکلیف دیے بغیر، راستہ چلنے والوں کو راستہ دیں۔ آپ اپنا عمل ایک سائڈ کریں، پورا راستہ نہ گھیریں۔ ہمارے ابا کی روڈ نہیں ہوتی، ہمارے ابا کا راستہ نہیں ہوتا جو سارا راستہ ہم لے لیں گے۔ اغیار سے کبھی کیمپر نہ کریں کہ انہوں کرے تو روکا نہیں گیا، ہم کو روکا جا رہا۔ وہ ازلی دشمن ہیں، ان کا کام ہی ہے وہ کرنا، مسلمان کو ورغلانا۔ لیکن تم امت محمدیہ ہو جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ لوگوں تم ساری قوموں میں ایک بہترین نمونہ بن کر پیدا ہوئے ہوں تو بہترین مثال قائم کر کے بتائیں، بہترین مثال کے ساتھ اپنے نبی کی ولادت کا جشن منائیں، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اسلام کے حدود کو پار کیے بغیر، کسی کو تکلیف دیے بغیر۔ انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ رسول، نبی کی رسالت، خدا کی وحدانیت جو سچے دل سے ہوتی ہے، چاہے سننا ہو یا سنانا ہو، سچے دل سے عمل ہو تو یقیناً اللہ پاک کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔